ڈان سے وابستہ رہنے والے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب، نڈر صحافی، سچ بات کہنے والے اور مشکل سوال کرنے والے، اسی لیے پھر یہ طاقت کو بھاتے نہیں ہیں، تو آج کل ظاہر زیر عتاب ہے، مگر خبر دینے کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری ہے۔ ثناء اللہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ وزیر خزانہ سمیت پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا، 4 سال ہو گئے ہیں موجودہ سسٹم کو تقریباً، اور دن بدن پاکستان پستی میں جا رہا ہے۔ یہاں تک دانشور کہہ رہے ہیں کہ چند ممالک پاکستان سے نیچے رہ گئے ہیں۔ مختلف اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، ترقی کی تو بات چھوڑ ہی دیجئے، خوراک کے، تعلیم کے، صحت کے بنیادی حصول کے حوالے سے جو یعنی آپ یہ کہیے فگرز ہوتے ہیں یا اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس میں پاکستان سے نیچے اب چند ممالک ہی بچے ہیں۔ خوف یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ایران میں مہنگائی کے خلاف لوگ نکل آئے ہیں، پریشانی اتنی زیادہ ہے، تو کہیں پاکستان میں بھی کوئی چیز، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک خبر، کوئی ایک واقعہ اس چیز کو ٹریگر نہ کر دے، کیونکہ یہاں بھی اب لوگ بھوکے سونے لگ گئے ہیں، یہ تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے جناب اب وزیر خزانہ سمیت پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ ایک اور ٹیم بننے لگی ہے اسحاق ڈار کے انڈر، اس میں بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے تو ملک اس حالت میں پہنچا ہے، تو اب ان کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو ہماری حالت اتنی بری ہے، وہ اور زیادہ بری ہونے میں کم وقت لگ جائے گا، اور تیزی سے جائیں گے، اور پھر چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جی اب فیکٹس اینڈ فگرز اب ہر طرف سے لائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ شکایت آ رہی تھی کہ جس طرح معاشی تباہی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے اس کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا، وہ بیانیہ اس طرح نہیں بن رہا۔ تو اب جی شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں صرف پنجاب میں 144 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں، جس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے۔ ٹیکسز اور انرجی بحران کی وجہ سے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ IMF نے 5300 ارب کی کرپشن کی بات کی۔ پھر اب آ جائیے جناب بڑے گھپلے پر، پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف۔ اندازہ لگائیے، پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف آیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا گیا۔ NCCIA نے پنجاب بینک کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ NCCIA اب تک 71 لوگوں کو حراست میں لے چکی ہے۔ NCCIA میں ابتدائی طور پر 24 مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ یہ جی ہم نیوز کی خبر ہے، کس طرح اب بینکوں میں بھی کس قسم کے فراڈ ہونے شروع ہو چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ایک بگ کے چکر میں۔